مسجد کے آداب میں ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ اگر منہ میں اسمیل ہو، اگر کسی نے پیاز یا لہسن وغیرہ کچا لہسن اگر کسی نے کھایا ہے، یا پیاز یا کوئی ایسی چیز منہ میں رکھی ہے یا کھائی ہے کہ جس کے کھانے یا منہ میں رکھنے کی وجہ سے منہ میں اسمیل پیدا ہو گئی ہے، تو یاد رکھیں ایسے بندے کا اس حالت میں مسجد میں آنا جائز نہیں، گناہ ہے۔ یہ مسجد کے آداب میں سے ایک اہم ترین چیز ہے۔ تو اس پر ہمارے وہ بھائی غور کریں کہ جو کھانا کھاتے ہیں یا کوئی بھی چیز منہ میں رکھی، انہوں نے کچا پیاز کھایا یا لہسن یا کوئی بھی ایسی چیز کھائی ہے کہ منہ میں بدبو پیدا ہو گئی ہے، تو ایسی حالت میں پہلے منہ کی بدبو کو دور کریں، پھر مسجد میں آئیں۔ اور پھر کئی ایسے بھی ہیں کہ اگرچہ انہوں نے کوئی ایسی چیز کھائی نہ ہو، لیکن پھر بھی یہ ایک بیماری بھی ہوتی ہے کہ منہ سے بہت ہی عجیب و غریب اسمیل آتی ہے۔ یہ بعض لوگوں کو اس کی بیماری بھی ہوتی ہے باقاعدہ، جس سے ساتھ کھڑے ہونے والے دوسرے نمازیوں کو بہت سخت اذیت ہوتی ہے۔ شاید آپ کو اس چیز کا کبھی تجربہ ہوا ہو، کوئی بندہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا لیکن اس کے منہ کی اسمیل کی وجہ سے بندے کا دم گھٹنے لگ جاتا ہے۔ تو اسی لیے ایسے بندے کو کہ جس کے منہ میں اسمیل ہے اور ایسی اسمیل ہے کہ دوسرے کو تکلیف ہوگی، تو ایسے بندے کو اپنے منہ کی اسمیل ختم کر کے مسجد میں آنا چاہیے، اور اگر اس کے منہ کی اسمیل ختم نہیں آتی تو گھر میں نماز پڑھے۔ یہ اتنا سخت حکم ہے کہ ساتھ دوسرے نمازیوں کو اذیت نہ دے۔ یہاں پر ضمن ایک اور بات بھی عرض کروں کہ منہ میں اسمیل، جو لوگ پراپر برش نہیں کرتے، یہ مسواک نہیں کرتے، اور کھانے کے بعد کلی وغیرہ نہیں کرتے، کیونکہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، کلی کرنا بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ کھانے کے بعد اگر آپ فوراً کلی نہیں کریں گے تو کھانے کے ذرات دانتوں میں رہ جاتے ہیں، جو بڑی شدید گندی قسم کی اسمیل کا سبب بنتے ہیں۔ اور پھر ہمیں چونکہ ہمارا پبلک ڈیلنگ کا کام ہے، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، اپنے باتیں ڈسکس کرتے ہیں، تو اس چیز کا بہت تلخ تجربہ ہوتا ہے۔ وہ کئی دفعہ بالکل منہ کے ساتھ ایسے منہ جوڑ کے اور بات کریں گے، اور یہ چیز بھی ایسی ہے کہ بندہ فوراً اگلے بندے کو ٹوک بھی نہیں سکتا، اور کیا اگلے بندے کو کہ تھوڑا سا پیچھے، میں تو مطلب بعض اوقات سانس بند ہو جاتی ہے، یعنی اتنی اسمیل آتی ہے بعض اوقات منہ سے کہ بندہ بات ہی نہیں کر سکتا، اور پھر وہ بندہ منہ ایسے کرے گا تو آگے ہو جائیں گے، ایسے کرے گا تو آگے ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑی ایک مطلب یہ کہ ایک تلخ تجربہ ہے، آپ کو بھی شاید ہوا ہوگا کہ ہمیں ویسے بھی یعنی کہ جب بات کریں تو یہ گفتگو کے آداب میں بھی ہے کہ اپنے منہ کو تھوڑا سا اتنے فاصلے پر رکھیں، اس انداز سے بات کریں کہ سننے والے کو تکلیف نہ ہو۔